اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آس کے نالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ ہمارا یہ سلسلہ جو رمضان المبارک اور روزے سے متعلق ہے جاری ہے، اور اس میں ہمیں مختلف سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں لندن سے عمیر صاحب نے جو سوال بھیجا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو دمے کے مریض ہیں اور وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے، اور خاص کر جو دمے کے مریض ہیں ان کو تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس سے ایک خاص قسم کی دوا جو ہے وہ مختلف ذرات کی شکل میں وہ پیٹ کے اندر داخل ہو جاتی ہے حلق کے ذریعے سے۔ تو اور پھر ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس کے بعد فوری طور پہ اگر سانس اکھڑ رہی ہو تو سانس بحال ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو پہلو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ کہ گرچہ بعض اس سلسلے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کرام اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ انہیلر جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے جو دوا ہوتی ہے وہ پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور روزہ اسی سے فاسد ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوا پیٹ تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیلر کے اندر بھی جب یہی مسئلہ ہے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی معدے کا دمے کا مریض ہے اور کسی کو دمے کی تکلیف ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ روزہ میں بغیر انہیلر کے استعمال کے نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے، وہ قضا کر لے، بعد میں قضا کر لے، اور اگر وہ مطلب یہ کہ فدیہ دے دے روزے کا، صحت اگر بحال ہو جائے تو قضا کر لے، اگر اس کی بھی گنجائش نہیں بن رہی تو پھر فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہی ہے کہ کسی ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا پیش کر دیا جائے، کھلا دیا جائے، یا اس کی رقم اس کو دے دی جائے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ اس سلسلے میں حکم بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی بیمار ہو اور یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لیں، یعنی وہ باقی دنوں کے اندر یعنی قضا کر لیں۔ طبیعت اگر بحال ہو جاتی ہے، صحت بحال ہو جاتی ہے تو اس کی قضا کر لیں روزے کی۔ اگر صحت بحال نہیں ہوتی اور بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے وہ روزہ رکھنے کی تو پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ فدیے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دے دیں۔ یا یوں کہا جائے کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ دائم المریض جو شخص ہے، دائم المرض جو شخص ہے، جسے اب صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہی فدیے کا حکم ہے۔ اسی طرح انہیلر کے استعمال کے بارے میں بھی جو فقہا یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کو استعمال روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ قضا کر لیں، اور اگر اس کی بھی صورت نہ ہو تو پھر وہ فدیہ ادا کر دیں۔ جس طرح یہ انہیلر کا مسئلہ ہے، اسی طرح گلوکوز لینا، انجیکشن ہے یا پھر جو
ڈرپ لگائی جاتی ہے وہ اگر بطور علاج کے ہے تو، اور وہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ پیٹ تک نہیں پہنچتی دوا، اثر تو پورے جسم میں پہنچتا ہی ہے لیکن پیٹ تک نہیں پہنچتی، تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن گلوکوز لینے کے بارے میں ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ گلوکوز جب آدمی لیتا ہے تو اس سے تو جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے، اور ہم پہلے بھی یہ مسئلہ عرض کر چکے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ گلوکوز بھی لے سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ گلوکوز نہ لی جائے اور ایسی کوئی ڈرپ نہ لگائی جائے جس سے جسم کو توانائی حاصل ہو اور ایک طرح سے خوراک کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ پھر تو جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں جو لوگ، وہ بس روزے کی حالت میں پھر اسی متبادل کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے تو پھر یہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گلوکوز بھی نہ لیا جائے اور ایسی ڈرپ بھی استعمال نہ کی جائے روزے کی حالت میں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کسی مریض کا یا بیمار کا، تو اسے تو شریعت نے رخصت دی ہے، اور اس کے لیے رخصت ہے شریعت کے اندر کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، روزوں کی قضا کر لے بعد میں، تو ان کے لیے تو شریعت نے خود گنجائش رکھی ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سوال، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیں گے، آپ اپنے سوالات ہمیں لکھیں گے۔ کوئی بھی سوال آپ چاہیں آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے، qa@raw.tv۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ